Welcome to Islamic Society. اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو ایک اللہ کے نیک بندے اور ایک بدکار عورت کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ یہ کہانی ایک دور دراز گاؤں کی ہے، جہاں ہر کوئی اپنی زندگی کی مشکلات اور خوشیوں کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی جس کا نام احمد خان تھا، جو اپنی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ احمد خان کے پاس کچھ بکریاں تھیں، جن کا دودھ بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ نہایت شفیق اور رحم دل انسان تھا۔ احمد خان کی ایک بیوی تھی، جو سالوں پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، جس کا نام علی تھا۔ علی کی شادی قریبی گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی زینب سے ہوئی تھی۔ زینب کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک تھا، مگر اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کے خیالات ملے جلے تھے۔ شادی کے بعد زینب نے احمد خان کے گھر میں قدم رکھا۔ اس نے شروع میں بہت محبت اور خلوص سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ زینب کو گاؤں کی آزادی پسند نہ تھی اور وہ شہر کی زندگی کا خواب دیکھنے لگی۔ وہ اکثر گاؤں کے دیگر نوجوانوں کے ساتھ وقت گزارتی اور احمد خان کے گھر کی روایات کو نظر انداز کرتی۔ جلد ہی زینب کے بارے میں افواہیں گاؤں میں پھیلنے لگیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زینب کا رویہ مناسب نہیں اور وہ مختلف نوجوانوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ احمد خان نے ہمیشہ زینب کا دفاع کیا اور اسے اپنی بہو کی طرح سمجھا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ شک ضرور تھا کہ زینب کے کردار میں کچھ کمی ہے۔ علی، جو اپنے والد کی طرح محنتی اور ایماندار نہیں تھا، اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہتا تھا۔ وہ زینب کی بد چلنی سے واقف تھا، مگر اس نے کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کیا۔ علی خود بھی زینب کی خوبصورتی سے متاثر تھا اور اس کی ہر بات مان لیتا تھا۔ احمد خان کے لیے اس کی بکریاں بہت اہم تھیں۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان سے محبت کرتا تھا۔ بکریوں کے دودھ سے اس کی روزی روٹی چلتی تھی اور گاؤں کے لوگ بھی اس سے دودھ خریدتے تھے۔ احمد خان نے اپنی بکریوں کے لیے ایک چھوٹا سا چراگاہ بنایا تھا، جہاں وہ انہیں چروانے کے لیے لے جایا کرتا۔ بکریوں کے ساتھ وقت گزار کر احمد خان کو سکون ملتا تھا۔ ایک دن احمد خان نے سوچا کہ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے چراگاہ میں جائے گا تاکہ سکون سے وقت گزار سکے۔ اس نے علی اور زینب کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے بکریوں کے ساتھ باہر جا رہا ہے اور انہیں کہا کہ وہ گھر کا خیال رکھیں۔ احمد خان اپنی بکریوں کو لے کر چراگاہ چلا گیا۔ وہاں وہ دن بھر بکریوں کو چروانے لے جاتا اور رات کو ان کے ساتھ آرام کرتا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتا۔ چراگاہ میں اس نے سکون پایا اور اپنی پریشانیوں کو کچھ حد تک بھلا دیا۔ دوسری طرف گھر میں زینب نے اپنی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو گھر بلا کر محفلیں سجائیں اور جشن منایا۔ علی کو اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ خود بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا اور اپنے والد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتا۔ زینب نے گھر کو اپنا کھیل بنا لیا تھا، جہاں اس کی مرضی چلتی تھی۔ چند دن بعد احمد خان نے سوچا کہ وہ گھر واپس جائے اور دیکھے کہ علی اور زینب کیسا وقت گزار رہے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں بہت سے لوگ جمع ہیں،
اور جشن منایا جا رہا ہے۔ زینب اور علی ان لوگوں کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں۔ احمد خان کو یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے زینب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئے، اور علی کو بھی نصیحت کی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، لیکن زینب اور علی اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتے اور اپنی زندگی ویسے ہی گزارتے رہے۔ احمد خان نے اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اپنی بکریوں کے ساتھ گزارے گا، جہاں اسے سکون ملے گا اور وہ اپنی بکریوں کا خیال رکھ سکے گا۔ اس نے علی اور زینب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور چراغاں میں واپس چلا گیا۔ چراغاں میں رہ کر احمد خان نے اپنی بکریوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ ان کی دیکھ بھال کرتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے باب سے خوش تھا، جہاں اسے کسی کی بد چلنی یا لاپرواہی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں صحیح اور غلط کی پہچان ضروری ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے دانش مندی سے کرنے چاہیے اور ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ احمد خان کی کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ سکون اور خوشی ہمیں ان چیزوں میں مل سکتی ہے جو ہمارے لیے حقیقی اہمیت رکھتی ہیں، جیسے کہ اس کے لیے اس کی بکریاں جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ کہانی کا اہتمام اس سبق پر ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کی اصل خوشیوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جو ہماری روح کو سکون اور خوشی فراہم کرتی ہیں۔ احمد خان نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ سکون اور خوشی ان چیزوں میں ملتی ہے جو ہماری اصل ضرورت ہوتی ہیں۔